سورہ نساء کی آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں پاکیزہ بتلائیں اور ان پر ایک تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ کے ذمے کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ گزشتہ آیات سے یہودیوں کے بارے میں یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان سے نہ صرف محروم ہوئے بلکہ جو کفر تھا اس کو انہوں نے اللہ کا پسندیدہ کام قرار دے دیا، اور کہنے لگے کہ یہی اللہ کو پسند ہے، اور یہ ان کا ایسا فاسد عقیدہ تھا کہ اس پر وہ بہت جمے ہوئے تھے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی ایک غلط کام کر رہا ہے، چلو غلطی کا اعتراف رکھتا ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی غلط کام کو صحیح کہنے پر بھی اصرار کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے، تو اس سے اس غلطی کی اور گناہ کی جو سنگینی ہے وہ بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو یہودیوں کے یہ رویے مختلف قسم کے تھے۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی کچھ بچوں کو لائے، چھوٹے بچے تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل علیہم ذنب، کہ یہ لوگ ان کے ذمے کوئی گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، نابالغ جب تک بچہ ہے اس وقت تک تو اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ بس ہم بھی ایسے ہی، ہم جو یہودی ہیں، ہم جو دن بھر میں کوئی برا کام کر بھی لیں تو رات ہماری بخشش ہو جاتی ہے، اگر رات میں کوئی الٹا کام کریں تو دن کو بخشش ہو جاتی ہے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں تو یا یہودی کوئی جائے گا یا عیسائی جائے گا، اور تو کوئی جائے گا نہیں، اور ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے مگر بس ایسا ہی ہوگا، تھوڑی بہت، بس جیسے ایک خانہ پوری کے لیے کاغذی کارروائی ہوگی، باقی ہم نے جہنم میں کوئی جانا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ایک دعوے تھے اور زعم تھے جن کی حقیقت یہ تھی کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتلا رہے ہیں، مقدس بتلا رہے ہیں کہ ہم بڑے پوتر ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ ان کا ایک انداز تھا۔ تو قرآن پاک اس کو سختی سے منع فرمایا۔ یہاں تو اگرچہ اس آیت کا پس منظر خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں، یعنی یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری جگہ تو صاف واضح لفظوں میں جو ہے حکم دے دیا فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کے قصیدے نہ پڑھا کرو، اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنا کرو۔ انسان کو اپنے بارے میں خود سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ جو اپنے بارے میں انسان جو خود سے رائے قائم کرتا ہے وہ عموماً خوش فہمی پر مبنی ہوتی ہے، کہ آدمی کو اپنی خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا چلتا ہوں، لوگ میرے ساتھ اچھے نہیں چلتے۔ لوگوں کی برائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی خوبیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بارے میں جو انسان کی رائے ہے یہ سب سے کمزور ترین رائے ہے،
بلکہ یوں سمجھیے بوگس ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بناؤ، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ ہاں اپنے بارے میں انسان کو بدگمان رہنا چاہیے، بدگمان ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور اپنے جو عیوب ہیں، جو گناہ ہیں، وہ انسان کو سوچنے چاہیے کہ میرے سے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، اور اب بھی نہ جانے میرے اندر کتنی اخلاقی کمزوریاں ہیں، کتنے لوگوں کو میں دل دکھاتا ہوں میرے طرز عمل سے، میری بات سے، میری اٹھک بیٹھک سے، نشست و برخاست سے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کیا معلوم، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ جذبہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ کو بھی یہ جذبہ پسند ہے، اور آدمی کی اخلاقی تربیت بھی اسی سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کہ جو آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے وہی علاج کی فکر کرتا ہے، صحت کے بارے میں فکر مند وہی ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں، اندر اس کے خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کبھی علاج کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس نہ کہا کرو، اپنی تعریف خود سے نہ کیا کرو، اور کیونکہ تعریف تو یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کسی کو کہہ دیں کہ وہ اچھا ہے، اچھا ہے، ہم اپنے بارے میں کوئی رائے قائم کریں یا ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن چلو دوسرے کے بعد پھر بھی آدمی کی رائے کسی درجے میں معتبر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں تو رائے بالکل کالعدم ہے، صفر ہے، کہ آدمی اپنے آپ کی تعریفیں کرتا جائے، اور اسی میں شامل ہے اپنے منہ پر کسی سے تعریف کروانا یا کسی ہوتی ہوئی تعریف سے خوش ہونا، سننا اس کو، جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کا شیوا ہوا کرتا تھا، بس سب تھوڑا سا انداز بدل گئے، ورنہ کام تو آج بھی وہی ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، دربار ہوتے تھے، قصیدے ہوتے تھے، شاعر جو ہیں وہ قصیدے لکھ کر لایا کرتے تھے، بادشاہ سن کر خوش ہو جایا کرتے تھے، پھول جاتے تھے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے تھے کہ فلاں بڑا ہے، ایسا ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے، اس کی سخاوت کے سامنے تو حاتم طائی بھی گھٹنے ٹیکتا ہے، چاہے وہ کنجوس کا ہو۔ اور اس زمانے میں تھوڑا انداز بدل گیا، اس زمانے میں ہمارے جو صحافی ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں، کسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، کسی کو جناب آسمان سے جا ملاتے ہیں، یہ کام اس زمانے میں اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں، اور پبلک سطح پر ہم بھی کرتے ہیں۔ اب الیکشن ہوتا ہے، اس میں کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے اپنی تعریفوں کے پل باندھتا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، اور دوسرے بھی دوسروں کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں منہ پر، حالانکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احثوا فی وجوہ المداحین التراب، کہ جو بندہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، یہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس کا قاتل ہے۔ قاتل مین یعنی کہ گردن اتار رہا ہے اس کی، یعنی اس کو اندر سے تکبر کا شکار کر رہا ہے، عجب کا شکار کروا رہا ہے، کیونکہ عجب یعنی خود پسندی جب انسان کے اندر آتی ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی ترقی رک گئی ہے، نہ صرف ترقی رک گئی بلکہ تنزل شروع ہو گیا، تو یہ تکبر پیدا کرتی ہے تعریف۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے دوسرے کی تعریف کر دی تو اس نے گویا کہ اس کی گردن مروڑ دی، اس لیے دوسرے کی تعریف کرتے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہاں تحدیث بالنعمہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ کبھی کبھار اللہ کی کسی نعمت کا اظہار یہ جائز ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن تحدیث بالنعمت میں اور اپنی تعریف میں ایک فرق ہوتا ہے، بڑا باریک سا فرق ہے، ٹیکنیکل فرق ہے۔ اپنی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی خوبی کو اپنا کمال سمجھتا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میرا فن ہے، میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، اور یہی عجب ہوتا ہے اور یہی تکبر بن جایا کرتا ہے۔ اور جو تحدیث بھی نعمت ہوتی ہے یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار، یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا کمال نہیں سمجھتا، علم ہے، تقوی ہے اور خدمت ہے، یا اور 10 طرح کے اس کے پاس کام ہے، کوئی خوبی ہے، اخلاقی خوبی ہے اس کے اندر، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کمال ہے کوئی، وہ کہتا نہیں تو اللہ کی عطا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے یہ تو،
میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں ہوں. جیسے برتن ہے، برتن کبھی اس چیز پہ فخر نہیں کرتا کہ میرے اندر دودھ پڑا ہوا ہے، یا میں اس دودھ جو ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اوپر ڈالنے والے نے ڈال دیا، اب میری سعادت ہے کہ میرے اندر ڈال دیا. بس یہ انسان کا تحدیث بالنعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا ہے، میرے پاس ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، قدردانی کرنی ہے، اس کو شکر بجا لانا ہے. اور جو عجب ہوتا ہے یا اپنی تعریف خود پسندی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی چیز کو اپنا کمال سمجھتا ہے. تو بڑا باریک سا فرق ہے. اس لیے نیک لوگ، بڑے لوگ بھی کبھی اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ تحدیث بالنعمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس فرق سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں کہ تحدیث بالنعمت کیا ہے اور عجب کیا ہے. ہمارے لیے تو سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی تعریف کبھی نہ کریں. اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو منع کر دیں، اور جب کوئی کر رہا ہو تو ایک بزرگ تھے، ان کی جب کوئی تعریف کرتا ان کے منہ پر تو وہ زیر لب کہتے انا عبد الستار، انا عبد الستار، انا عبد الستار، کہ یعنی میں تو ستار کا بندہ ہوں. ستار مطلب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، یعنی اللہ نے میرے عیوب پر پردے ڈال رکھے ہیں جو لوگوں کا خوش گمانی پیدا کر دی. تو یہ تو بھرم اللہ نے بنا رکھا ہے. اگر اللہ میرا ایک عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو مجھے کوئی جو ہے وہ سلام کرنے کو تیار نہ ہو. تو یہ ایک کیفیت بھی بعض دفعہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آدمی کو یہ جذبہ رہنا چاہیے. اس لیے ہمارے لیے تو سلامتی اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ہم تحدیث بالنعمہ کرنے میں بھی احتیاطی کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ بارڈر کے دوسری جانب چلا جائے گا، کہ عجب نہ بن جائے، کہ تکبر نہ بن جائے. اس لیے احتیاط ہی اچھی ہے. فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ لوگ جو اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، چاہے یہودی ہوں یا دوسرے ہوں. دوسرا جو آدمی ہوتا ہے وہ جو اپنی تعریف کرتا ہے وہ گویا کہ جب اپنے آپ کو نیک کہہ رہا ہے تو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، حالانکہ حقیقت میں تو ہو سکتا ہے اس کے کوئی گناہ ہوں، اللہ سے دور ہو. اور جو بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، عجب کا شکار ہے، وہ تو قریب ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے کبھی بھی. اللہ کے قریب وہ انسان ہے جو تواضع کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ گویا کہ اللہ پر ایک جھوٹ بھی باندھتا ہے، لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا نیک انسان ہوں اور حقیقت میں نیک نہیں ہوتا. تو یہ جھوٹ ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کہ اللہ کے ذمے یہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے گویا کہ مقرب بنا لیا. وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی کھلا کوئی جرم کر رہا ہے. جیسے حکومت جو ہے، حکومت پاکستان کسی بندے کو اپنا سفیر مقرر کر دے تو وہ تو چلو کلیم کرے جا کر کہ میں سفیر ہوں، لیکن جس کو نہیں مقرر کیا وہ جعلی کاغذات بنا لے سفارت کے اور امبیسڈر بن جائے، تو یہ کتنا کھلا جرم ہے. یہ ایسا ثبوت ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خلاف مہیا کر لیا. وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ تو بہت کھلا سری جو ہے مجرم ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا کلیم انسان کرے کہ جو حقیقت میں نہیں ہے. اور اپنے آپ کو نیک کہنا اپنے منہ سے، یا کسی کے کہنے پر خوش ہو جانا اور اسے کہنا ہاں اچھی بات ہے یہ کر رہا، چلو میں نہیں کر رہا لیکن یہ تو کر رہا، یہ خوشی یہ در حقیقت خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر انسان واقعتاً نیک ہو بھی تو اپنے اوپر خوش ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ تب چلنا ہے جب انسان کا خاتمہ ہونا ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہے، مسلمان ہے، سب کچھ ہے، بڑا کام دین کا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر، لیکن جاتے ہوئے اگر ایمان سے ہاتھ دھو کر چلا گیا تو کسی کام کا نہیں ہے. ساری بازی ہار گیا، ساری گیم الٹ گئی اس کی. لیکن اگر جاتے ہوئے ایمان سلامت لے گیا تو پھر کچھ کر گیا. اسی لیے ایک بزرگ جو تھے وہ فوت ہونے لگے تو کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا کہ اصل میں میرے پاس شیطان آیا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ واہ واہ کیا کہنے تمہارے. یہ بھی مارتا ہے آدمی کو، کیا کہنے تو ہے وہ ساری زندگی بڑی تقوی کی گزار کر جا رہا ہے. تو فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی میرے سانس باقی ہیں، ہوش باقی ہیں، ہوش ٹھکانے ہیں، ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آخری سانس کس حالت میں میرا نکلنا ہے. تو یہ شیطان بھی بعض دفعہ انسان کو عجب میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو اندر ہمارے خیال لاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے، یہ شیطان ہی ہوتا ہے. نفس اور شیطان مل کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شرور سے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.